ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے سردار مسعود خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں چین اور امریکہ میں، سابق صدر آزاد جموں کشمیر۔ سردار مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا آپ سے چاہتا ہوں، ہمیں کوئی توقعات رکھنی چاہیے یہ جو مذاکرات کا تیسرا دور ہو رہا ہے کہ کوئی حل نکلے گا جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت معاملات ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دونوں ممالک صحیح قدم اٹھا رہے ہیں، اگرچہ ماحول بہت مایوسی کا ہے، اور جب گزشتہ دور میں جو استنبول میں ٹاکس ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے نفرت تھوڑی سی بڑھ گئی تھی، اشتعال انگیز بیانات دونوں طرف سے آئے تھے، تو اس لیے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ایجنڈا ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ پاکستان کی طرف سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے وزیر دفاع نے، پوری حکومت نے یہ کہا ہوا ہے کہ یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں کو ختم کیا جائے، افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہ دی جائے۔ ان کے ساتھ جڑے مسائل ہیں، مثال کے طور پر القاعدہ کا مسئلہ ہے، داعش کا ہے، یہ سارے کے سارے، لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سرزمین کے اوپر۔ دوسری چیز جو ہے کہ اس وقت جو وفود کی تشکیل دی گئی ہے وہ، اور خاص طور سے جو سربراہی کر رہے ہیں، ان دونوں طرف کے انٹیلیجنس کے سربراہان کر رہے ہیں، ان کے پاس تمام معلومات موجود ہیں، اور جتنے عسکری اور تکنیکی امور کے بارے میں وہ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں یا معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ پورے طریقے سے لیس ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ کہ ہمیں امید کرنی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے دو سالسوں کا کہ وہ اپنی کوششیں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ رائٹ۔ اور سردار صاحب، سیز فائر بارڈر پر تو ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بیانات کا سیز فائر نہیں ہو سکا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں؟ اب تک تو بہت خراب ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی نئے بیانیے تراشے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت سے بیانات جو ہیں وہ اشتعال انگیز ہیں۔ افغانستان میں انتہا پسند قوتیں جو ہے پرانا نقشہ دکھا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کا۔ افغانستان جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے، بڑی فوجی طاقت ہے اس علاقے کی، تو وہاں کے لوگوں کو بھی، ان کے غرور کو، ان کے پورے کے پورے پرائیڈ کو میں کہوں گا کہ ایک ٹھیس پہنچی ہے کہ ان افغان لوگوں کی اور بالخصوص افغان طالبان کی کئی اشوں پر محیط جو ہے انہوں نے ان کی مدد کی ہے، لیکن وہاں اظہار تشکر کی بجائے جو ہے دشمنی کے بیانات آ رہے ہیں۔ لیکن دونوں ممالک کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ تصادم ہوا تو یہ نہ صرف جو ہے حکومتوں کے درمیان تصادم ہوگا، اس سے عوام برے طریقے سے متاثر ہوں گے۔ تجارت پہلے ہی بہت برے طریقے سے متاثر ہو چکی ہے۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ قسم کے ٹوئنز ہیں، افغانستان اور پاکستان۔ جب تجارت کی بات ہوتی ہے، جب رشتے ناطے کی بات ہوتی ہے، جب آمد و رفت کی بات ہوتی ہے، امن و سلامتی کے حوالے سے، تو ان میں تصادم جو ہے دونوں ملکوں کے عوام کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچائے گا۔ تو اسی لیے ضروری ہے، آپ کو کہ اس وقت جو مذاکرات ہیں ان کے مرکزی نکات ہم نے گنا دیے، لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ جو مشکل معاملات ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو منہدم کرنا ہے، غیر قانونی قرار دینا ہے ایک، اور چونکہ ان کے ساتھ جو ہے نظریاتی تعلقات ہیں تو اس لیے یہ ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے۔ دوسرا ہماری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ کیونکہ ملا ہیبت اللہ میں بھی بہت ٹھوس بیانات دے چکے ہیں، تو ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، یعنی تمام توقعات کے برعکس اگر یہ کامیابی ہو جاتی ہے، اور اس کے امکانات ہونے چاہیے اور یہی صحیح راستہ ہے، تو اس صورت میں نگرانی اور تصدیق کا میکانزم کیا ہوگا، یعنی ہم اسے مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس یا ویریفیکیشن جو ہے وہ کیسے کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ان میں سے جو دونوں فریق ہیں ان میں سے کوئی بھی خلاف ورزی کرتا ہے اس معاہدے کی، تو اس کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے گی۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر پورے کے پورے عمل میں کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کی بحالی کے لیے یا سزا کے لیے
ضامن کون ہوں گے؟ کیا یہ ترکی اور قطر ہوں گے یا دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو سکیں گے؟ مثال کے بعد سعودی عرب ہے، چین ہے، کیا امریکہ کا؟ سردار صاحب، اس میں جو ایک معاملہ ریٹن گارنٹی کا کہا جا رہا ہے، اب تک جو اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ تو ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی موجودگی کو تسلیم تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ یہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں، یا ہم ہر جگہ پر ہماری جو ہے وہ پہنچ نہیں ہے۔ تحریری ضمانت آپ کے خیال میں کیوں پاکستان کا بنیادی مطالبہ ہے اس سارے معاملے کے اندر، اگر ہے تو؟ ان کے یہ دونوں جواز بے بنیاد ہیں اور افغان طالبان ذہین ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ انہیں پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان کے کن کن علاقوں میں موجود ہے، اس میں خوست ہے، پختیتا ہے، اس کے بعد ننگرہار ہے اور کنر ہے۔ یہ سارے کے سارے علاقے ان کو معلوم ہے، ہماری انٹیلیجنس کو معلوم ہے، ان کی انٹیلیجنس کو معلوم ہے، ان کے تربیتی مراکز بھی ہیں۔ تو ان کو یہ کہنا کہ جناب یہ پاکستان کے اندر کچھ ہے، کچھ ان دعوے کیے کہ یہ پاکستان کے اندر آ کے 200 سے 500 کلومیٹر تک حملے کرتے ہیں، تو وہ افغانستان میں تیاری کر کے آتے ہیں۔ دوسرے اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس استعداد نہیں ہے، تو اس میں دو کنٹرڈکشنز موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری ساورن ٹیریٹری ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اگر پاکستان اندر جا کے حملہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناممکن ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پورے افغانستان کے اوپر شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک دسترس ہے، اور ان کا حکم چلتا ہے، ان کا سکہ چلتا ہے، ان کی رٹ چلتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ وہ جواز نہیں دے سکتے کہ ہم میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو روکے۔ رائٹ۔ سردار صاحب، لاسٹلی اگر مذاکرات میں کوئی بات نہیں بنتی تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے، اس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس 4 ہی راستے ہیں ہمارے دو طرفہ مذاکرات یا رابطے۔ ثالثوں کے ذریعے جو ہے امن و سلامتی کو قائم کرنا، تیسرا عسکری ہے، جو بھی پاکستان کی سرزمین پہ حملہ ہوگا پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اس کا جواب دے گا، اور اسے جو ہے ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، مطلب دہشت گردی کے حملوں کو بھی ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ افغانستان کی سرزمین سے ایمنیٹ ہو رہے ہیں۔ اور چوتھا راستہ یہ ہے کہ ہم لوگ معاشی ترقی اور معاشی تعاون اور علاقائی تعاون کے لیے کام کریں مل جل کر۔ لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات خدا نخواستہ ناکام ہو جاتے ہیں، ہمیں امید رکھنی چاہیے، کیونکہ جو انٹیلیجنس چیفز گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ کوئی سمجھوتا کر کے نکل سکتے ہیں وہاں سے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا پھر بھی ہمیں جو ہے مذاکرات کے لیے راستے کھلے رکھنے چاہیے، کیونکہ تصادم، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، تصادم اس قسم کی جنگ پاکستان اور افغانستان کے لیے دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وسطی ایشیا اور خلیجی ریاستوں کے لیے، اور پھر جو امریکہ اور اس کے حلیف یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ۔ سردار مسعود خان ہمارے موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو مذاکرات کا دور ہے۔ اب دیکھیے، جو اس سے پہلے کا دور تھا اس میں بہت غیر یقینی صورتحال رہی تھی، لیکن اتفاق ہوا تھا کہ اس بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب جبکہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ملاقات ہو رہی ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو معاملات ہیں ان کا کوئی حل نکلے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔